أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وسلم تسليما وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو ہے ہم سر کا بیان کر رہے تھے اور سر کی ہڈیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. جیسا کہ اطباء نے بتلایا کہ سر اور چہرے کی جو ہڈیاں ہیں وہ 22 ہیں. اسی طرح تمام جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ 246 ہیں. اور اس 246 ہڈیوں کی تفصیل جو ہے وہ الگ الگ ہے. اور وہ تفصیل کیا ہے میں ایک بار آپ کو بتا دیتا. اس میں ایک پیشانی کی ہڈی ہوتی، چندیا کی ہڈی ہوتی یعنی سر کی جو اوپر کی ہوتی، کنپٹی کی ہڈی ہوتی، اوپر کا جبڑا ہوتا، نیچے کا جبڑا ہوتا، گردن کی مہرے ہوتی، اور ہنسلی کی ہڈی ہوتی، سانے کی ہڈی ہوتی، سینے کی ہڈی ہوتی، اور ہاڑ کی ہڈی ہوتی، پسلیاں ہوتی، پشت کی مہرے ہوتی جو الگ الگ جوڑ جو ہوتے جس کو سلب بولتے وہ ہڈیاں ہوتی، اور کمر کے مہرے ہوتی جو اس میں پیوست ہوتی، اور کلائی کی ہڈیاں ہوتی، اور کلائی کی درمیانی ہڈیاں ہوتی، اور پونچے کی ہڈیاں ہوتی، یہ انگلیوں کی ہڈیاں ہوتی، پوروں کی ہڈیاں ہوتی، کولہے کی ہڈیاں ہوتی، ٹھوٹی کی ہڈیاں ہوتی، اور چمچی کی ہڈیاں ہوتی، دو ران کی ہڈیاں ہوتی، چینی کی ہڈیاں ہوتی، پنڈلیوں کی ہڈیاں ہوتی، پنڈلی کی اندرونی ہڈیاں ہوتی، یہاں 2 ہڈیاں ہوتی. آپ ایکس رے میں دیکھیں گے تو اکثر دکھائی دے جاتا، وہاں 2 ہڈیاں ہوتی، اور ٹخنے کی ہڈیاں ہوتی، انگلیوں کی ہڈیاں ہوتی، پاؤں کے پردے ہوتے ہیں، سر کی ہڈیاں ہوتی، چہرے کی ہڈیاں، سر کی ہڈیاں جو ہیں 8 ہوتی، چہرے کی ہڈیاں جو ہیں وہ 34 ہوتی، دانت 32 ہوتے، کان کی ہڈیاں یعنی مہرے 2 طرف کی 6 ہوتے، ریڑھ کی ہڈیاں مہرے 26 ہوتے، ہنسلی کی ہڈیاں ہر 2 طرف کی ایک ہی ہے یہ 2 ہوتی، اور سینے کی ہڈی 1 ہوتی، پسلیاں ہر 2 طرف کی 24 ہوتی، 12 ایک سائڈ میں ہوتی، 12 ایک سائڈ میں ہوتی، یا 13 ایک، کبھی ایسا بھی ہوتا 13 ایک سائڈ اور 11 ایک سائڈ ہوتی. اور شانے کی ہڈیاں ہر 2 طرف 2 ہوتی، بازو کی ہڈیاں ہر 2 طرف 2 ہوتی، کلائی کی ہڈیاں ہر 2 طرف 4 ہوتی، یعنی ایک یہ ہو گئی، ایک اس سے نیچے ہو گئی، کوہنی سے نیچے. اور اسی طرح پہنچے کی ہڈیاں جو ہیں ہر 2 طرف یہ 16 ہوتی، یہ بیچ میں یہ پہنچے گی. اور ہتھیلی کی ہڈیاں جو ہیں ہر 2 طرف 10 ہوتی، اور انگلیوں کی ہڈیاں ہر 2 طرف 28 ہوتی، کولہے کی ہڈیاں جو ہیں ہر 2 طرف 2 ہوتی، زبان کی ہڈیاں ہر 2 طرف 2 ہوتی، اور چینی کی ہڈیاں ہر 2 طرف 2 ہوتی، پنڈلی کی ہڈیاں ہر 2 طرف 4 ہوتی. پنڈلی میں ابھی میں نے بتلایا کہ 2 جوڑوں جو ہوتے وہ ہوتی. اور ٹخنوں کی ہڈیاں جو ہیں ہر طرف 14 ہوتی، تلووں کی ہڈیاں جو ہیں ہر طرف 10 ہوتی، پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ 28 ہوتی، چھوٹی چھوٹی جو تل کی مانند ہڈیاں ہوتی وہ 8 ہوتی، اور کل ہڈیاں 246 ہوتی. اور بعض لوگ جو ہیں وہ 32 دانتوں کی ہڈیاں اس میں نہیں گنتے، بعض لوگ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ گنتے ہیں. کل ملا کے یہ ہڈیاں ہوتی ہیں، اس میں بال وغیرہ نہیں آتی.
اب یہ ہڈیاں جو ہیں یہ کہیں نرم ہوتی، کہیں سخت ہوتی، کہیں نہ بہت زیادہ نازک ہوتی اور کہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کہیں مڑنے لگتی، کہیں یہ خمدار ہوتی، کہیں اونچی نیچے ہوتی، جیسے ہماری کمر کے سلک کی ہوتی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری ہر چیز کو، ہماری رگوں کو پروٹیکشن دیتی، ان کو جو ہے حفاظت کرتی، ان کو ہر چیز سے، ہر صدمے سے اس کی حفاظت کرتی، کسی طرح کا کوئی چوٹ کا صدمہ نہ پہنچنے پائے۔ جو اندر کی رگیں ہیں ان کو جو ہے، تو یہ ہڈیاں ان کی حفاظت کرتی، اور یہ جو ہیں ہڈیاں ان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہڈی کے اندر جو ہے جو مادہ رہتا وہ دو طرح کا رہتا، ایک خاکی رہتا اور یعنی مٹی کی طرح کا، اور ایک چونے کی طرح کا۔ اور مٹی اور چونے کی طرح کے جو خاکے رہتے ہیں ان کا پہچان بھی الگ ہو جاتی، کہ اگر ہڈی کو ہم جلا کے دیکھیں تو پتہ چل جاتا کہ بالکل ایک دم سفید ہو جاتی، یا پھر ہڈی کو جو ہڈی کے اندر مٹی والی صفت ہوتی، آپ گندھک کا نمک کا تیزاب اور پانی میں ملا کے اس کو ہڈی کو ڈال دیجئے تو اس کے اندر سے پوری ہماری جو مٹی والی ہڈی ہے وہ گل کے اس میں نکل جائے۔ تو یہ چیزیں آسانی سے ہوتی ہیں۔ تو ہڈیاں جو ہیں وہ اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان کی جو رگیں ہیں، جو پٹھے ہیں، یعنی اعصاب جو ہیں، وین جو ہیں، ان کی حفاظت ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہڈیوں کے اوپر رگیں رہتی اور وہ رگیں اس سے چپکی رہتی۔ جس طریقے سے آپ کسی جھاڑ کو دیکھیں گے اور جھاڑ کے اوپر جو ہے بیل رہتی ہے، اور بیل کے نیچے جو ہے ایک اس کا بکل رہتا، تو بکل جو ہے اس کی اندر کی جڑوں کو بچاتا۔ جب وہ بکل اترنے لگتا، آپ جڑ کے پاس سے دیکھیے تو جڑ گلنے لگتی، اور جب تک بکل رہتا تو وہ سارے پانی کو یا جس طرح کی ریت مٹی جو بھی اس کو برداشت کر لیتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اوپر کھال بنائی، اور اس کے نیچے جو ہے گوشت بنایا، رگیں بنائی، پٹھے بنائے، وہ ساری چیزیں۔ تو ہڈیاں اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اور ہڈیوں کی حفاظت کے لیے وہ ہیں، تو اس سے ایک دوسرے کو صدمہ نہ پہنچے۔ ان سب کے صدمہ جو پہنچتا وہ دل، جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ دماغ کو جو ہے دماغ کی وجہ سے پہنچتا۔ آپ کو کل میں نے بتلایا تھا کہ آپ کھاتے رہے بی پی کی گولی مگر دماغ کا درد صحیح ہو رہا، تو وہ درد کے لیے جو ہے اس سر کو جو ہے بالکل جتنا صاف رکھیں گے، جتنا اچھا رہے گا درد، اتنا زیادہ جو ہے بیماریوں سے بچتے رہیں گے۔ اور اس بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ہے سر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اندر کوئی گانٹھ نہ بننے پائے، کوئی کسی طرح کی اندر کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ اس لیے میں چھوٹے چھوٹے سے پہلے نسوار وغیرہ کے اس طرح کے جو کچھ نسخے جو ہیں وہ بتلاتا، کیونکہ سر اگر صاف رہا تو ساری چیزیں وہ انشاءاللہ سب چیزیں سلامت رہیں گی۔ اگر سر سلامت، دماغ سلامت نہیں رہا، اور یہ خاص طور سے حرام مغز اگر سلامت نہیں رہا تو پھر جو ہے آگے کو بیماریاں بڑھتی رہیں گی۔ اور میں نے کل بتلایا بھی تھا کہ انسان کا جو بھیجا ہے، انسان کا جو دماغ ہے وہ ہاتھی اور مگرمچھ کو چھوڑ کے سب سے بھاری ہوتا ہے وزن، اور یہ بعض اطباء کے نزدیک 40 سال میں، اور بعض اطباء کے نزدیک 50 سال میں، اور زیادہ تر اطباء کا اسی پہ قول ہے کہ 40 سال میں انسان کی عقل پوری ہو جاتی ہے، یعنی دماغ جو ہے، مغز جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہر 10 سال کے بعد میں ایک چھٹاک گھٹنے لگتا ہے اس میں سے۔ میں نے بتلایا تھا مرد کا جو ہے وہ 50 اونس کے قریب ہوتا، عورت کا 44 اونس کے قریب ہوتا ہے دماغ، تو اس میں سے ایک چھٹاک ہر 10 سال کے بعد گھٹنے لگتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا جو ہے میموری پہ فرق پڑنے لگتا، اور جب میموری پہ فرق پڑتا تو انسان کے جسم پہ بھی فرق پڑتا۔ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے انسان 100 سال کے بھی ہیں مگر ان کی یادداشت میں کوئی فرق نہیں۔ فرق اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چلتا پھرتا، اپنے آپ کو بزی رکھتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ذرا سی تکلیف ہو گئی اور بستر پہ بیٹھ کے پڑ گئے اور پھر مہینوں جو ہے اس پر سے نہیں اٹھتے، تو ہم کریں گے کیا؟ ویسے بھی پہلے کے قوا کے مقابلے آج کے قوا جو ہیں بہت کمزور ہو گئے، یعنی پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ اور یہ سارے قوا کیسے کمزور ہوتے ہیں؟ دیکھیے
یہ ساری اعصابی بیماریاں، یہ دماغی بیماریاں، یہ کمزوریاں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو بچے اور بوڑھوں کے مقابلے میں جوان کو کم ہوتی، اور امیر کے مقابلے میں غریب کو کم ہوتی، اور محنت کرنے والے کے روم میں بیٹھنے والوں، اے سی میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں محنت کرنے والوں کو کم ہوتی، جو لوگ بیٹھ کے دکان پہ یا گھر میں یا آفس میں کام کرتے ان کے مقابلے میں جو محنت کا چلتے پھرتے کام کرتے ان کو کم ہوتی۔ تو انسان کی جتنی زیادہ حرکت ہوگی اتنی زیادہ اس کو کمزوری کم ہوگی، اور جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی زیادہ اس کے اندر بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ بڑھاپا تو مرد اگر چاہے تو 100 سال تک بھی نہیں آتا، اور یہ عربوں میں ویسے بھی مثال مشہور ہے کہ مرد تو 100 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ مرد کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ عورتیں جو ہیں وہ ذرا تھوڑی ہمت ہار جاتی، اگر ان کو بھی ہمت دلائی جائے تو الحمدللہ آج بھی ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ 80 سال کی۔ اب آپ میری ساس صاحبہ کی، میں اپنی بات بتا رہا گھر کی، کہ میری ساس صاحبہ کی عمر الحمدللہ قریب جو ہے 90 سال ہے، تو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی میرے گھر میں ہے سارے بہن بھائیوں میں، تو اب اندازہ لگائیے کہ 90 سال میں بھی وہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، چلتی بھی ہیں، ساری چیزیں، بلکہ 90 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حرکت میں رکھا، اور حرکت میں انسان جب بھی رکھے گا تو اس میں برکت بھی ہوگی، اور جب حرکت میں نہیں رکھے گا تو پھر بیٹھ جائے گا۔ ایک بار آپ نماز بیٹھ کے پڑھنے لگیے، زندگی بھر نماز بیٹھ کے پڑھتے رہیں، کھڑے ہو کے پڑھیے، انشاءاللہ زندگی بھر کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں گے۔ تو اسی کے لیے جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نسخے بتلاتا، آپ چاہیں تو ان کو نوٹ کر لیجئے تھوڑے نسوار کے، تاکہ دماغ صاف ہوتا رہے، پھر اس کی طاقت کے نسخے بتلاتا رہوں گا۔ تو یہ کچھ میرے پسندیدہ نسخے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ نسوار وغیرہ بنا کے اور اس کو سونگھ لیجئے، یہ ہر طرح کے نزلے، زکام، سر درد میں اور سر کے بھاری پن میں چھینکیں آنے کے بعد صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ چھینک آنے سے آنکھ کا، کان کا، ناک کا، منہ کا، دانت کا، گردن کا جو درد ہوتے ہیں وہ سب ختم ہوتے، تو اس لیے سر بالکل فری ہو جاتا، پھر اس کے اندر کی جو رطوبت ہوتی جس سے جو اندر رکنے کی وجہ سے بیماری پیدا ہو سکتی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے نسخے بتلا رہا میں آپ کو۔ آپ ایک نوشادر لے لیجئے 1 تولہ، چونا لے لیجئے، جو کھانے کا چونا ہوتا ہے نا وہ، مگر وہ بھیگا ہوا نہیں، کلی کا خشک جو کلی میں سے نکلتا چونا، وہ 1 تولہ وہ لے لیجئے، اور اس میں 1 کافور 2 ماشا ملا لیجئے، اور زعفران بھی 2 ماشا ملا لیجئے، یعنی 2 گرام کافور 2 گرام، اور اس کو باریک پیس لیجئے، بہت باریک، اور ایک بند شیشی میں رکھ لیجئے۔ اور جب اس کو آپ بند شیشی میں رکھ لیں گے تو اس کو بڑی شیشی ہونا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے، پانی ڈالتی لوک لگا دیجئے، اس کو بالکل ایک سا بند کر دیجئے۔ اور جب کبھی آپ کو گھر میں کسی کو بھی آس پڑوس میں بھی اگر خدا نخواستہ کسی کے سر میں درد ہے اور کسی حالت میں وہ قابو میں نہیں آ رہا، تو اس کو ذرا سا کھول کے ذرا سا سنائیے، انشاءاللہ اسی وقت چھینک آ کے اور تمام درد کے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت شاندار، اس کو لخلقہ بولتے ہیں، تو یہ بہت شاندار چیز ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا، اور انشاءاللہ آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اور خاص طور سے اس کو گھر میں بنا کے ضرور رکھیے، میں تو یہ کہوں گا۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ وہ ایک بام سے بھی زیادہ تیز چیز ہے، کہ کافور 1 تولہ، پیپرمنٹ 1 تولہ، اور ست اجوین 6 ماشا، اور موم انگریزی 2 تولہ، اور روغن گھی 5 تولہ۔ گھی میں وہ موم ملا کے، پہلے گھی کو گرم کیجئے، پھر اس میں موم ملا دیجئے، پھر یہ تینوں چیزوں کو الگ ڈال دیجئے، تیل بن جائے گا، اس میں ملا کے رکھ لیجئے۔ صرف 1 چنے سے بھی کم سر پہ لگا لیجئے، گردن پہ لگا لیجئے، پٹھوں پہ لگا لیجئے، جہاں بھی آپ کا درد ہے اس کو لگا لیجئے، انشاءاللہ اسی وقت آرام ہو جائے گا۔ اور یہ لخلقہ سنگھا لیجئے، تو اس سے ان دونوں چیزوں سے بالکل مکمل آرام آ جاتا ہے۔ اور جب مکمل آرام آ جائے تو اس بندے کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ اور یہ تمام اصابہ، یعنی تمام جو ہمارے یہ سر کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں نا، یہ ساری چیزوں کو یہ لخلقہ ختم کرے گا،
ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے اور میں بتلاتا، اور وہ نسخہ جو ہے بال چھڑ 1 تولہ لے لیجئے، چھڑیلا یعنی چھال اس کی چھڑیلے کی چھال جو ہے 1 تولہ لے لیجئے، اور اس میں کپور کچری 6 ماشا ملا لیجئے۔ کپور کچری کپور کو ہی بولتے سے، اچھا کپور لے لیجئے، اس میں ملا لیجئے، اور ریٹھا ملا لیجئے 4 عدد۔ ریٹھے کے جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، ریٹھا تو نہیں پیسے گا، تو ریٹھے کے اوپر کا چھلکا ہوتا ہے وہ 4 عدد لے کے اس کے چھلکا اتار کے وہ بھی اس میں پیس لیجئے۔ اور کشمیری پٹھا آتا ہے، چھال سی ہوتی، تو پاٹھا بھی بولتے پٹھا بھی بولتے، تو اس کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ملا کے اور ان کو الگ الگ پیس لیجئے۔ ان کو پہلے الگ الگ پیس کے پھر ان 5 چیزوں کو ملا لیجئے، پھر اس میں ایک جائفل بھی ملا لیجئے، اور ملا کے اس کو کسی بند شیشی میں رکھ لیجئے۔ اور جب ضرورت پڑے سر کے درد کی کسی کو بھی، ایک ذرا سی چھٹکی سے بھی کم لے کے ایسے کیجئے، انشاءاللہ اسی وقت ساری گندگی نکل کے اور آپ کا سر بالکل فری ہو جائے گا، آپ کا چہرہ بھی بالکل فری ہو جائے گا، آپ کے دانت بھی بالکل فری ہو جائیں گے، آپ کے کان بھی بالکل فری ہو جائیں گے، آنکھیں بھی بالکل ایک دم صاف دکھائی دینے لگے گا۔ یہ جو اکثر 40 سال کی عمر میں چشمے لگ جا رہے، آج کل تو بچوں کو خیر چھوٹی چھوٹی عمر میں چشمے لگ جا رہے، تو اس کی بھی وجہ جو ہے وہ دماغ کی رطوبت ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر سونف اور گاجر کھانی چاہیے۔ اس کے علیحدہ طریقے، جب آنکھ کا علاج آئے گا تو آنکھ کا بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ سر اور ناک کا ہی چل رہا، تو یہ ناک میں جب یہ لگائیں گے تو یہ سر صاف ہو جائے گا، اور سر صاف ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹیومر سے، کسی بھی طرح کی دماغی بیماریوں سے، یادداشت سے، سب چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور جب محفوظ رہیں گے تو بیماریاں بچتی رہیں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ الگ نسخے بتلاؤں گا اس کے لیے، سر کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔